کتاب کا نام ہے جاوید نامہ، اور یہ کتاب کا ترجمہ عبدالعلیم صدیقی نے کیا تھا، جو مجھے ریختہ.org سے ملی ہے۔ اس کتاب کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے شرح جاوید نامہ جو کہ فرنگ نے لکھی ہے اس سے ترجمہ و تشریح لیا ہے، اور اس کی تشریح کی ہے ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی۔ ایک اور کتاب جس سے مدد لی ہے ایکسپلین کرنے کے لیے، وہ کتاب لکھی ہے پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی۔ میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، جو بھی غلطیاں ہیں وہ میری۔ سات رنگوں کے جہاں میں آدمی ہے ہر زماں، حسرت و غم سے مثل چنگ مصروف فغاں، آرزوئے ہم نفس پہ ہم جلاتی ہے اسے، نالہ ہائے دل ربایا نہ سکھاتی ہے اسے، پانی اور مٹی سے لیکن جب بنا ہے یہ جہاں، کیسے کہہ سکتے ہیں دل سے آشنا ہے یہ جہاں، بحر و دشت و کوثر و کاں ہیں خاموش و کر، آسماں و ماہ و نجم و ماہ ہیں خاموش و کر۔ کتاب کا نام ہے جاوید نامہ، اور یہ کتاب کا ترجمہ عبدالعلیم صدیقی نے کیا تھا، جو مجھے ریختہ.org سے ملی ہے۔ اس کتاب کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے شرح جاوید نامہ جو کہ فرنگ نے لکھی ہے اس سے ترجمہ و تشریح لیا ہے، اور اس کی تشریح کی ہے ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی۔ ایک اور کتاب جس سے مدد لی ہے ایکسپلین کرنے کے لیے، وہ کتاب لکھی ہے پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی۔ میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، جو بھی غلطیاں ہیں وہ مناجات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اقبال کہہ رہے ہیں اس 7 رنگوں والی دنیا میں آدمی ہر لمحہ ستار کی طرح آہوں فغاں کرتا رہتا ہے۔ اس سے یہی مراد ہو سکتی ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے روح کی صورت میں اور محبوب حقیقی کے قریب میں تھا، قرب میں تھا، گویا اب یہ جدائی اسے بے قرار رکھتی ہے اور وہ آہو فریاد کرتا ہے۔ کسی ہمدم کی آرزو اسے جلاتی رہتی ہے، اور وہی دل کو لبھانے والے نالے اسے سکھاتی رہتی ہے۔ گویا محبوب حقیقی کی جدائی میں انسان جن غم و آلام میں سے گزرتا ہے وہ اسے تلاش ہمدم میں اسے نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ اس کی بدولت وہ ایسے نالے کھینچتا ہے جو اسے لذت و سرور میں محو رکھتے ہیں۔ اسی شعر میں کہہ رہے ہیں لیکن اس پانی اور مٹی سے تخلیق شدہ جہاں یعنی یہ مادی دنیا کے بارے میں یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی دل رکھتا ہے یا صاحب دل ہے؟ مطلب یہ کہ وہ صاحب دل ہو تو اس پر انسان کی آہوں فغاں کا اثر ہو، جب دل ہی نہیں ہے تو اس پر اثر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس زمینی کائنات میں تو کیا سمندر اور بیاباں اور کیا پہاڑ اور گھاس سبھی گونگے اور بہرے ہیں، اسی طرح اوپر کی دنیا میں کیا آسماں اور کیا سورج اور یہ چاند یہ بھی سب گونگے اور بہرے ہیں۔ کسی کا آہوں فغاں کا اثر اسی پر ہو سکتا ہے جس کے سینے میں دل ہو۔ یہ کائنات اس سے محروم ہونے کے باعث ایک طرح سے گونگی اور بہری ہے۔ چنگ کہتے ہیں ایک قسم کا میوزک بجانے کا انسٹرومنٹ۔ مصروف فغاں، فغاں کرنا یعنی آہوزاری کرنا۔ گو فلک پر ہے ستاروں کا ہجوم بے قرار، ہر ستارہ دوسرے سے بڑھ کے تنہا ہے وہاں، وہ ہمارے ہی طرح مجبور ہیں بیچارے ہیں، چرغے نیلی فام کی پہنائی میں آوارہ ہیں، بے نصیب و نابلد رخت سفر سے کارواں، رات تاریک و طویل اور آسماں ہے بے قرار، کیا خبر صیاد ہیں ہم اور ہیں عالم اسیر، یا کہ پھر از یاد رفتہ آپ ہی ہیں ہم اسیر۔ اب اقبال کہہ رہے ہیں اگرچہ آسمان پر ستاروں کا ایک ہجوم ہے لیکن سبھی ایک دوسرے سے کہیں زیادہ تنہا ہے۔ ان ستاروں میں سے ہر ایک ہمارے ہی طرح بیچارہ اور آسمان پر آوارہ ہے، یعنی اس کی گردش بے مقصد ہے۔ جس طرح انسان بے بس ہے کچھ ایسا ہی حال ان کا ہے۔ یہ ایک ایسا قافلہ ہے جس نے سفر کا کوئی سامان تیار نہ کیا ہو،
جبکہ سفر کے لیے ان کے سامنے بے کراں آسماں اور لمبی راتیں ہیں، گویا ان کی گردش ایک ہی ڈگر پہ رہتی ہے اور نئے راستے تلاش کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اقبال سوال کر رہے ہیں، کیا یہ کائنات شکار ہے اور ہم اس کے شکاری ہیں، یا پھر ہم وہ قیدی ہیں جنہیں قید کے بعد بھلا دیا جاتا ہے؟ یعنی آیا یہ کائنات ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے یا ہم اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور کیا ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام لینا ہے یا اسی کے ظاہری حسن و دلکشی میں ہم کھو کے رہ جائیں؟ صیاد کہتے ہیں شکار کو، آہو زاری کا میری کوئی جواب آتا نہیں، کیا جہاں میں ہم نفس فرزند آدم کا نہیں؟ میں بہت رویا لیکن اس کے جواب میں کسی طرف سے کوئی بلند آواز نہ آئی، گویا کائنات کی کسی شے پہ اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بھلا ابن آدم یعنی انسان کا کوئی ہمدم یہاں کہاں ہے؟ یعنی مجھ سے کسی نے ہمدردی کا اظہار نہ کیا۔